الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ دوستو، حضرات المحترام، محترم جناب مولانا سید احمد فاروقی صاحب، ان کے برادر گرامی مولانا مسعود فاروقی صاحب، مولانا مدنی شاہ صاحب، اور ہمارے جو میزبان ہیں قاری صاحب دعوت دینے گئے تھے، اور ان کے ساتھ مولانا احمد علی صاحب اور میاں انور صاحب. میرے دوستو، کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک میں قرآن حدیث کی محنت کا ایک میدان رکھا ہے. ہم تو روتے رہتے ہیں ہمارا ملک یہ ہے وہ ہے، ہمیشہ اپنے ملک کی بدخوئیاں ہی کرتے ہیں، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ جس آزادی کے ساتھ قرآن و سنت کی خدمت اس ملک میں ہو رہی ہے دنیا کے کسی ملک میں نہیں. چاہے وہ عربستان ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ انگلستان ہو، دنیا کی جتنی ممالک ہیں مسلمانوں کے ملک اس آزادی سے نہیں ہیں، پابندیاں ہیں. کوئی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا. اگر سنت کے مطابق کام کرنا چاہے کہ سنت کے مطابق میں تعلیم قرآن دوں، جس طرح پیغمبر سلام دیا کرتے تھے کہ مصلی پر بیٹھتے تھے اور طلبہ بھی مصلی پر بیٹھتے تھے، آپ زمین پر بیٹھتے تھے، صحابہ بھی زمین پر بیٹھتے تھے. یہ منظر آپ کو پاکستان میں نظر آئے گا اور کہیں نظر نہیں آئے گا. ہم یہ نہیں دیکھتے. ہاں مجھے بتائیں دین کا کون سا ایسا اہم مسئلہ ہے جس کے بارے میں پاکستان میں قانون نہ بنے اور مسئلہ حل نہ ہوا ہو. آپ ختم نبوت کے مسئلے کو دیکھ لیں. ختم نبوت کے مسئلے میں پاکستان پوری دنیا کی اسلامی ممالک کا لیڈر ہے. کوئی ملک اس مسئلے کو حل نہیں کر سکا. یہاں اس مسئلے میں قانون بن گیا. وہ قانون، وہ تحریک جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چلی، اس تحریک کا ایک حصہ بن کر پاکستان میں تحریک چلی، اور قیامت تک کے لیے منکرین ختم نبوت کے لیے ایسا قانون بن گیا، ایسا شکنجہ بن گیا کہ دنیا کے کسی ملک میں، خواہ وہ غیر مسلم ملک ہو، وہاں پر بھی اگر کچھ شرارت کریں گے تو پاکستان کا قانون وہاں پر بھی مؤثر ہوتا ہے.
مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود زندہ باد، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ میرے دوست یہی حال مدارس کا ہے، اس انداز میں تعلیم کہیں نہیں ملے گا۔ مجھے یاد ہے جب میں بنوری ٹاؤن میں پڑھتا تھا تو عراق کے ایک شیخ الحدیث آئے تھے بغداد کے، ابھی عرب حضرات بڑے لوگ ہیں، اللہ نے ان کو علوم بھی خوب دیے ہیں۔ وہ آئے، دار حدیث میں سب طالب علم جمع تھے، ہم بھی جمع تھے، عربی میں ان کا خطاب ہونا تھا۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایک پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ایک لمبا سا آدمی داڑھی منڈا وہ آیا اور اس نشست پر آ کر بیٹھ گیا جو شیخ الحدیث کے لیے بنائی تھی۔ ہم طالب علموں نے یہ سمجھا کہ چونکہ وہ سرکاری پروٹوکول کے ساتھ آ رہا ہے اور عراق کی گورنمنٹ اور عراق کا سفیر اس کے ساتھ آنا ہے، اور صبح سے پاکستان کی پولیس اور سیکورٹی فورسز مدرسے کو گھیرے ہوئے تھی کہ عراق کے سفیر نے بھی آنا ہے اور شیخ الحدیث صاحب نے بھی، تو ہم نے سمجھا یہ کوئی سرکاری افسر ہے سیکورٹی کا جو یہاں پر آ کر جائزہ لے رہا ہے کہ بھئی آنے والے شیخ الحدیث کے لیے سیکورٹی ٹھیک ہے جائے۔ تھوڑی دیر میں ہمارے استاد بھی آ گئے اور اسی شخص کا بیان شروع ہو گیا۔ ہم حیران ہوئے، باتیں تو بہت اونچی کی ان نے، بہت علم کے دریا بہائے، ہم بھی سنتے رہے بھائی علمی بات کتنی اونچی ہے، لیکن کہیں سے پتہ نہیں چلتا کہ جس کو دیکھ کر پتہ چلے کہ یہ عالم ہے یا اللہ والا ہے۔ باتیں تو بہت اونچی ہیں، اور پھر آپ حیران ہو جائیں گے کہ بات کرتے کرتے وہ رونے لگ گیا۔ میں بڑی حیرت ہوئی بھی اس پر کہوں گا ایسی کیفیت تاری ہو گئی، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی، داڑھی منڈی ہوئی اور رونا شروع کر دیا۔ تو اس نے ایک بات کی جو آج بھی مجھے یاد ہے، 30-40 سال پہلے کی بات آج بھی مجھے یاد۔ اس نے کہا میں نے پوری دنیا میں حدیث کا جا کر لیکچر دیا ہے، لیکن میں نے ایسے چہرے طالب علموں کی دنیا میں کہیں نہیں دیکھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں وہ سہولت نہیں جو یورپ میں ہے، جو سعودیہ میں ہے، جو امریکہ میں ہے۔ ہمارے ملک میں ایسی سہولت نہیں، حالانکہ بہت سہولتیں ہیں، بہت سہولتیں ہیں۔ اللہ نے اس ملک کو ہر نئے اعتبار سے نوازا ہے۔ اگر بے ایمانی ہم میں سے ختم ہو جائے، ہم حکمرانوں کو تو کہتے ہیں بد دیانت ہیں، ہم کون سے دیانتدار ہیں؟ ہم کون سے دیانتدار ہیں؟ ہر آدمی اپنا جائزہ لے سکتا ہے، ہر آدمی چاہے تاجر ہے کہ کسان ہے اپنی زندگی کا جائزہ لے، وہ کیا کر رہا ہے۔ مال بیچنے والے کی کوشش ہے کہ خریدنے والا دھوکہ کھا جائے، اور خریدنے والے کی کوشش ہے کہ بیچنے والا دھوکہ کھا جائے۔ ہم کتنے روزانہ سودے بیچتے ہیں، آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آپ اس کو نیا کر دیتے ہیں، آپ بیچتے ہیں، آپ زبان سے کبھی نہیں نکالتے کس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کہ قیمت کٹ جائے گی۔ یہ جائز ہے؟ حرام ہے، حرام، عیب چھپانا حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں ہاتھ سے کپڑے بنے جاتے تھے، کھڈی پر کپڑے بنتے تھے ہاتھ سے، تو کپڑے ایک جیسے نہیں ہوتے تھے، بیچ میں کہیں کی چھید آ جاتا تھا کپڑے میں۔ پرانے زمانے میں پہلے جب کپڑے بناتے تھے ایسے ہوتے تھے، اب تو مشینیں ایک جیسا کپڑا بنتا ہے۔ تو ایک تھان تھا، اس تھان میں چھید تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اگر پیچھے کوئی گاہک آ جائے تو اس کو کہہ دینا کہ اس کپڑے میں چھید ہے اور دکھا دینا۔ مارکیٹ چل رہی تھی، ایک یمن کا آدمی آیا، اس نے کپڑا خریدا، انہیں بیچ دیا، لے کے چلا گیا۔ وہ عیب بتانا بھول گیا غلام،
آپ تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ تھان کا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ تو ایک بندہ لے گیا۔ کہا ہے بتایا تھا؟ کہا کہ نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، حرام کام کیا، یہ جو تم نے کمائی کی ہے اس میں وہ حرام شامل ہو گیا، حرام شامل ہو گیا، لا پیسے دے۔ کس قسم کا آدمی تھا؟ انہیں کہا یمنی تھا، وہ چہرے سے پہچانے جاتے ہیں۔ آج ہمارے علاقے میں پٹھان ہے، سمجھیے پٹھان ہے، ہم وہاں چلے جائیں سمجھ جاتے ہیں کوئٹہ والے کے پنجابی آیا ہوا ہے، چہرے۔ اور یمنیوں کے کپڑا پہننے کا انداز بھی خاص ہے۔ یمنیوں کی وجہ سے فقہ نے مسئلہ لکھا کہ اگر ایک آدمی پگڑی باندھتے ہوئے اپنے چہرے کو جناب اس کے اوپر ماتھا بھی چھپا لے اور اپنے چہرے کے اوپر اپنا جو پلو پگڑی کا لپیٹ لے تو نماز جائز ہو جاتی ہے۔ کورے امامہ پر نماز جائز ہے۔ یہ اس قسم کے امامے یمنی لوگ پہنتے ہیں کہ ان کا پورا ماتھا چھپا ہوتا ہے۔ بہت گھنے مسئلہ آ گیا، میں اور آپ تو ایسے امامے نہیں پہنتے، ہمارے یہاں تو ماتھا واضح ہوتا ہے۔ انہیں کہا یمنی معلوم ہوتا تھا۔ حضرت اونٹ پر بیٹھے اور یمن کی جانب سفر شروع کر دیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ ایک کوس گئے 30-40 میل کے فاصلے پر، تو وہاں ایک سرائے تھی جس میں لوگ آرام کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں پہلے اس کو یہاں دیکھ لوں، تو دیکھا کہ پوچھا اس سرائے والے سے کہ یار کوئی یمنی تو آدمی نہیں آیا؟ انہوں نے کہا ایک یمنی تاجر آیا ابھی مدینہ سے سودا لے کر آیا ہے، میرے یہاں ٹھہرا ہے۔ ان سے ملاقات کی، انہوں نے کہا آپ نے فلاں دکان سے سودا لیا ہے؟ انہوں نے کہا لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں تم نے ایک ایسا تھان لیا جس میں عیب ہے اور وہ غلام تمہیں عیب نہیں بتا سکا، تم ایسے کرو وہ سودا واپس دے دو، اپنے پیسے لے لو۔ اس نے کہا کہ بھائی عیب کے باوجود بھی کپڑا مجھے سستا ملا ہے، اس کے باوجود بھی بہت سستا ہے، میں اپنے ملک میں لے جاؤں گا، مجھے پھر بھی اس میں نفع کا نفع ہے، میں نے کپڑا واپس نہیں کرنا۔ کہا کہ اچھا اگر کپڑا واپس نہیں کرنا تو میں پھر اس کی آدھی قیمت تجھے واپس کرتا ہوں، اگر تجھے کپڑا واپس نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا تم یہ بتاؤ کہ تم ہو کون؟ انہوں نے کہا میں امیر المومنین عمر کا بیٹا عبداللہ۔ وہ چپٹ گیا حضرت کو، رونے لگا۔ کہا میں تو تمنا لے کر آیا تھا کہ آپ کی زیارت ہو، لیکن کوئی صورت نہ نکلی، میں اتنا مشہور ہو گیا، لیکن اللہ نے آپ کی زیارت کرا دی۔ فرمایا کہ آدھے پیسے واپس لو، میں اور آپ اپنی زندگی کو دیکھ لیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جی ملک ہماری معیشت، آپ بتائیں اپنے حلال میں بھرا۔ رسول اللہ تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی آدمی سودا کرتا ہے نا، بخاری شریف میں آتا ہے کہ اس وقت شیطان اور گناہ آ جاتے ہیں عین سودے کے ٹائم، اور اس سے گناہ کا کام کراتے ہیں۔ قسم کھا رہا، وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے، اپنے سودے کی ایسی تعریف کر رہا ہے کہ جناب ایسا مال مارکیٹ میں کہیں نہیں ملے گا۔ یہ غیب کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن کہہ رہا ہے۔ فرمایا کہ تمہارے اس سودے میں یہ جو پیسہ کمایا ہے اس میں شیطان اور گناہ کا اثر ہو گیا۔ شوبوہا بالصدقہ، اور میں شام کو اس میں سے کچھ صدقہ کر لیا کرو تاکہ باقی جو مال ہے وہ طیب اور پاکیزہ اور گناہ کے اثر سے پاک ہو جائے۔ یہ اس وقت ہے جب بالکل آپ نے صحیح شریعت کے مطابق سودا بیچا ہے۔ میرے دوست، اللہ کا فضل ہے ہمارے ملک میں یہ جو دینی تعلیم ہے یہ اسی نہج پر دی جاتی ہے جس نہج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ یہ مدارس ہیں، آج آزادی سے کام کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو کسی سے کچھ نہیں لینا ہے، آپ سے مانگ رہے۔ میں تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کارنامہ سمجھتا ہوں، ان کا مجددانہ فیصلہ سمجھتا ہوں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز نے تمام مدارس اور مسجدوں کے اوقاف ضبط کر لیے، عالم آسمان سے زمین پر گر گئے، بھوکے مرنے لگے، لوگ ان کو حقارت سے دیکھنے لگے۔ یاد رکھو
ہمارے شہر کا ڈی سی، ہمارے شہر کا SHO، ہمارے شہر کا DPO، ہمارے شہر کے MN MPA، یہ جو تنخواہ لیتے ہیں یہ بھی قوم کا مال ہے، اور مدرسے کے استاد اور طلبہ جو کہیں یہ بھی قوم کا مال ہے۔ ان کی تنخواہ 1 لاکھ ہے، ان کی 20,000 ہے، ان کو تم سلام کرتے ہو، ان کو تم معمولی سمجھتے ہو؟ مال تو قوم کا ساری کھا رہا ہے۔ صدر کی تنخواہ بھی قوم کے خزانے سے، وہ غوثہ خود کماتا ہے، بولو بھائی کماتا ہے، قوم کے خزانے سے لے رہے ہیں۔ DPO DCO لے رہے تنخواہ تو قوم کے خزانے سے، لیکن ہے فرق کیا ہے؟ ان کی تنخواہ زیادہ ہے، گریڈ ہے، ہم ان کو سلام کرتے ہیں، اور ان مولوی صاحبان کا کوئی گریڈ نہیں، یہ گزارا کرتے ہیں، کبھی احتجاج نہیں کیا۔ ڈاکٹر احتجاج کرتے ہیں، میں پوچھتا ہوں ڈاکٹر تھوڑی تنخواہ کتنی؟ کہتے 1.5 لاکھ لینے، کہتے 2 لاکھ ہو جائے۔ استغفر اللہ، تھوڑے 1.5 نال گزارا نہیں تو 2 نال بھی نہیں ہو۔ اور مولوی صاحب آج تو پھر بھی کچھ نہ کچھ سہولتیں ہو گئی، پہلے یہ بھی نہیں تھی، فقر و فاقے سے وقت گزارتے تھے۔ ہمارے ایک استاد تھے، سال کے بعد جب ان کی بچت ہوتی تو تنخواہ واپس کر دیتے کہ یہ بچ گیا میرے پاس، مجھے اس کی ضرورت نہیں، یہ واپس کر دیں، کوئی ضرورت نہیں۔ تو انگریز نے جب یہ کام کیا، مدرسے بند ہو گئے، مسجدیں ویران ہو گئے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ہمارے ہر بزرگ سے کوئی عجیب انقلابی کام اللہ نے لیا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے، تبلیغ جماعت کیسی بنیاد رکھی، آج دنیا کو کوئی خطہ نہیں جا جماعت نہیں جا، کوئی خطہ نہیں، چاہے افریقہ کے جنگلوں میں چلے جاؤ، چاہے صحراؤں میں چلے جاؤ، وہاں پر تبلیغ جماعت میں لے گیا۔ ہر بزرگ سے ایسا کو کام لیا، انقلابی کام۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آئے، تصوف کے راستے کو ایسا صاف ستھرا کر دیا کہ بڑے بڑے گدی نشینوں نے جو تصوف کے نام پر گمراہی پھیلائی تھی، بالکل ان کو شیشہ دکھا دیا حقیقی تصوف کیا ہے۔ بھائی یہ بات بند کرو میاں، بات سنو میری۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اجلاس کیا جس میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسان اور اکابر بیٹھے، انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ نے تمام اوقاف ختم کر دیا۔ پہلے اوقاف ہوتے تھے مدرسوں کے، بڑی بڑی جاگیریں ہوتی تھی، وہیں سے تنخواہیں آتی تھی، اور عالموں کی بڑی بڑی تنخواہیں تھیں۔ اب کیا کریں؟ مسجدیں ویران، مدرسے بند۔ انہوں نے کہا بتائیں کیا کریں؟ انہوں نے کہا میرے دل میں آتا ہے اس نیک کام میں مسلمانوں کو اور غریبوں کو شامل کرو۔ اس نیک کام ہم اکیلے کیوں جنت میں جائیں؟ سارے کیوں نہ جائیں؟ سارے کیوں نہ جائیں؟ یوں تو ہوتی ہے رقابت، لازم الشاق میں عشق مولا ہے، مگر اس تہمت بس سے بری۔ انہوں نے کہا کیسے ہوگا؟ کہا دروازے کھٹکھٹاؤ، 1 روپیہ مانگو، 1 سیر گندم مانگو، چندہ کرو، تاکہ آزادی کے ساتھ دین کی خدمت کریں، اور جو علماء فارغ ہو پھر وہ اس انگریز کی ایسی دوڑ لگائیں۔ حضرت مولانا عطا شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ایک شخص بیان کر رہا تھا، اس نے جوش میں کہہ دیا کہ ہم انگریز کا بوریا بستر گول کر دیں گے، تو بعد میں حضرت کا بیان تھا، ہم نے فرمایا بوریا بھی یہی رہے گا، بستر بھی یہی رہے گا، ننگا جائے گا۔ شریعت سید عطا شاہ صاحب بخاری زندہ باد، حاضرین علماء دیوبند زندہ باد۔ ماشاءاللہ پھر اس 1 روپے سے یہ چندہ شروع ہوا تو خوشی خوشی شریک ہوئے، تھوڑی تھوڑی اس سے دارالعلوم دیوبند بنا،
آج دیکھیں اس کا فیضان پورے عالم میں کہاں نہیں، پورے عالم براہ راست بھی بالواسطہ بھی، شاگرد پوری دنیا میں۔ اس پوری دنیا میں مدارس ہے، دنیا کے کوئی خطہ مدرسوں سے خالی نہیں ہے، عجیب بات ہے، کوئی خطہ نہیں، جب امریکہ ہے، افریقہ ہے، انگلینڈ ہے، یورپ ہے، کوئی بھی ملک ہو، لیکن اس کی جڑیں تانے بانے علماء دیوبند کو جاتے ہیں۔ آپ کے یہاں پر دینی مدارس ہیں، ان کے پیچھے علماء دیوبند سلسلہ آپ لے کر آئے، علماء دیوبند کا سلسلہ ہے۔ انہوں نے کہا ان غریبوں کو شامل کرو، اس روپے مانگنے کو اپنے لیے حقارت مت سمجھو۔ جنرل مشرف کے دور میں اجلاس ہوا تھا وفاق المدارس کا ملتان میں بھی شریک ہوا، ہمارے پاس پیشکش آئی تھی، پیشکش کیا آپ اگر مدرسہ ہمارے ساتھ شامل کر لیں گورنمنٹ کے ساتھ تو سارے استادوں کو تنخواہ بھی اعلیٰ ملے گی جس طرح ٹیچروں کو ملتی، اور پرنسپل صاحب کو تو 1,00,000-2,00,000 روپے تنخواہ ملے گی، اور سرکاری بڑی سہولیات بھی ہوں گی، اور یہ ہوگا وہ ہوگا، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اس کے لیے وفاق المدارس نے اجلاس بلایا، ملتان میں بھی تھا۔ وفاق کے اکابرین نے پوچھا اس وقت، بتاؤ ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب رحمت اللہ علیہ، سکندر ہمارے استاد بھی ہیں، وہ اس وقت امیر تھے، صدر تھے، انہوں نے کہا کہ بتاؤ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں سرکاری راحتیں ملیں، اور یہ جو تم لوگوں سے چندہ کر کے اپنے مدرسے چلاتے ہو اس سے تم بچ جاؤ، بڑی بڑی تنخواہیں تمہیں ملے، تمہیں مراعات ملے۔ 500 علماء اس وقت موجود تھے، اس وقت 500 علماء تھے، ہر بڑے مدرسے کا ایک محتمم یا نائب محتمم بلایا تھا۔ الحمدللہ 500 کے 500 نے ایک ہی آواز میں کہا کہ ہمیں عوام سے معاملہ گوارا ہے، ہمیں حکومت کی کوئی سہولت نہیں چاہیے، کوئی امداد نہیں چاہیے۔ میرے دوستو، اس آزادی کے ساتھ دین کی خدمت کہاں ملے گی؟ آپ اللہ کا فضل ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بنیاد ڈالی، سب سے پہلے صفہ کا مدرسہ قائم کیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اس مدرسے کا طالب علم تھا، بھوک کی وجہ سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور گھر کے درمیان گر پڑتا، لوگ سمجھتے ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے۔ مجھے مرگی نہیں ہوتی تھی، مجھے بھوک ہوتی تھی۔ تو کسی نے کہا کہ پھر آپ کا تو کوئی کاروبار نہیں تھا، وہ گھر بار نہیں تھی، تو آپ کیسے گزارا کرتے تھے؟ کہا رسول اللہ کو دیکھ کر ہماری پیاس بھی بجھتی تھی، ہماری بھوک بھی بجھتی، ہماری زندگی اس وقت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہم سے قرآن پڑھتے تھے۔ آپ خود قرآن کی پہلی یعنی تعلیم قرآن سے شروع ہوتی، دراصل قرآن سے تعلیم، مسلمان کی تعلیم قرآن سے شروع ہوتی ہے۔ آج ہمارے ہاں تو ABC سے شروع ہوتی ہے، بچے چھوٹے سے ناک دو ABC سنا رہے ہیں گھر میں بیٹھے ہو، قرآن سے تعلیم ہوتی ہے، الف با تا سے شروع ہوتی ہے مسلمان کی تعلیم، قرآن کے الفاظ سے۔ اس لیے سب سے پہلے کلمہ پڑھاتے ہیں بچے کا، بہت اللہ کا نام سکھاتے ہیں، کان میں اذان دیتے ہیں۔ اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ سب سے پہلے جو بات، چونکہ سنتا پہلے ہے بولتا بعد میں، پہلے سنتا ہے 2-3 سال پھر بولتا ہے۔ سننے میں سب سے پہلی جو بات سنے اللہ کا نام سنے، اذان سنے، کیونکہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان بچے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کی کھوٹ میں انگلی مارتا ہے اور اس انگلی کے ذریعے اپنے اثرات اس بچے میں منتقل کرتا ہے۔ فرمایا سوائے حضرت مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہاں پر جب انگلی ماری تو کپڑے پر پردے میں لگی لیکن انگلی آگے نہیں گئی۔ ہمیں اذان کا اذان تو سنت ہے، اب اذان جب دی جاتی ہے تو شیطان دوڑ جاتا ہے، انگلی کیا مارے گا، وہ تو بستی چھوڑ جاتا ہے۔ یہ جو اذان ہوتی ہے اس وقت تو شیطان حدیث شریف میں آتا پاد مارتے ہوئے بھاگ جاتا ہے، اذان سے اتنا ڈرتا ہے۔ اس لیے کہیں جنات آ جائیں تو حامل کے لوگ کہتے ہیں اذانیں دو، اذانیں دینے شروع کر دو، کہیں عذاب آ جاتا ہے تو اذانیں دینا شروع کر دو، اللہ کا نام بلند کرو تاکہ عذاب ختم ہو جائے۔
اور جب اس کو گھٹی دی جاتی ہے نیک آدمی سے چباؤ، بسم اللہ پڑھ کر اس کو چٹاؤ تاکہ اس کے پیٹ میں جو پہلی خوراک جائے اس کے ساتھ بھی اس کی برکت اور انوارات جائے۔ ہماری تو ابتدا اس سے ہو رہی ہے۔ اب جب زبان کھلتی ہے تو اللہ کا نام سکھایا جاتا ہے، اور جب پڑھنے کے لائق ہوتا ہے تو قرآن پڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد باقی ساری چیزیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ حضرات صحابہ اکرام سے بڑی تو کوئی جماعت نہیں ہے پوری دنیا پر جس نے حکومت کر کے دکھائی۔ حیران ہو گئے وہ لوگ جو جدی پشتی سینکڑوں سال سے حکومتیں کر رہے تھے کہ یہ عرب کے بدو آئے ہیں، انہوں نے ایسا رنگ بدل دیا ہے حکومتوں کا، حیران کر کے رکھ دیا۔ جدی پشتی حکومتیں کرنے والے ان کے سامنے فیل ہو گئے جو پیغمبر سلام کی درسگاہ سے فارغ ہوئے۔ یہی ابو ہریرہ جب بے ہوش ہو کر گرتا تھا، یہی عراق کے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتا تھا۔ ابو ہریرہ پھر کہتے یاد نہیں کرتے تھا، ابو ہریرہ اس وقت کو یاد کرتا تو بھوک سے بے ہوش ہو جاتا تھا، آج تو عراق کے تخت پر بیٹھ کر حکومت کر رہا ہے۔ بتاؤ یہ کس نے سکھا دیا؟ یہ رسول اللہ کو وہیں سے سیکھا۔ امیر مومن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت سب سے بڑی حکومت تھی اور سب سے مضبوط وقت تھا حکومت کا۔ فرماتے تھے مجھے تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے، میرا ابا ڈانٹا کرتا تھا کہ تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے، شام کو بھوکے اونٹ لے کر آتا ہے، فلاں اپنے اونٹوں کو پانی بھی پلاتا ہے، چارہ بھی خوب کھلاتا ہے، تجھے اونٹ بھی چرانے نہیں آتے، لیکن رسول اللہ کے قدموں میں آیا تو پورے عالم پر حکومت کر کے دکھا دی۔ ہماری تعلیم قرآن سے شروع ہوتی ہے۔ جب یہ سینے میں جاتا ہے نا قرآن اندر منور ہو جاتا ہے، یہ پھر اس سینے کے اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ قرآن کہتے ہیں ہم پر یہ بچے قرآن کے محافظ نہیں ہیں بلکہ قرآن ان کا محافظ ہے، قرآن ان کی حفاظت کرے گا۔ یہ تو جانے لگیں گے قرآن ان کو پکڑے گا۔ بھائی مجھے ساتھ لے کر کہاں جا رہے ہو بھائی؟ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہو تم؟ اس لیے کئی حافظ قرآن بگڑ تگڑ جاتے ہیں، بعد میں پھر واپس آ جاتے ہیں، قرآن واپس اس کو کھینچ کے لے آتا ہے۔ یہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے عجیب خصوصیت دی ہے کہ یہ خود اس کی حفاظت کرتا ہے، اس شخص کی حفاظت کرتا ہے جس کے سینے میں ہوتا ہے۔ اور اب پیغمبر فرمایا اشراف امتی، میرے امت کے دو طبقے، سب سے اونچے طبقے، سن لو، مال دولت کے اعتبار سے کبھی قیمت نہیں لگتی، یاد رکھو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ مال دولت تو غیروں کو بھی دیا ہے، تو کیا خصوصیت ہے بھائی؟ کافروں کے بعد بھی مال ہے، آپ کے بعد بھی مال ہے، کافر کے بعد مال ہے، خصوصیت کیا ہے؟ کوئی خصوصیت نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پورے عالم کی مال دولت مچھر کے یا مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک قطرہ پانی اللہ نے نہیں دے رہا تھا، اتنی بھی اللہ کی ایسی قیمت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ مٹی بہت جمع کر لے تو کوئی اس کا سٹیٹس نہیں بڑھتا۔ اس لیے قرآن کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم حضرت بلال حبشی کے بارے میں نازل ہوئی کہ دیکھو بڑے بڑے لوگوں تم اپنی بڑائی دوسری چیزوں کو اس سے سمجھتے ہو، لیکن اللہ کے ہاں مقام اس کا ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ کہ بلال کے بارے میں نازل ہے، بلال رضی اللہ عنہ، ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے ہاں سب سے معزز محترم وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اتقاکم، تقوی کی بنیاد پر۔ حدیث میں آتا ہے من بطأ بعملہ لم یسرع بہ نسبہ، فرمایا جس کا عمل اس کے پیچھے کر دے گا وہ نام و نسب جو اس سے آگے نہیں جائے گا۔ تو میرے دوست، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید فرمایا میری امت کے اشراف اور بڑے لوگ کون ہیں؟ حملۃ القرآن، وہ لوگ جو قرآن کے حاملین ہیں، سینے میں قرآن لیے پھرتے ہیں۔ ان میں سب شامل ہیں، حافظ قرآن سے لے کر قاری قرآن سے لے کر علماء سب شامل ہیں جن کے سینے میں قرآن یا قرآن سے متعلقہ علوم ہیں۔ اشراف امتی، میری امت کے بڑے لوگ ہیں، لیکن تم اور وجہ سے قیمت لگاتے ہو، لیکن اللہ کے ہاں قیمت اور وجہ سے، یاد رکھو، اور آپ اور وجہ سے قیمت لگاتے ہیں۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے انسان ہیں، عباسی دور میں پورے مملکت اسلامیہ کے قاضی قضات چیف جسٹس رہے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتے تھے لیکن علماء کے پاس ہوتے تھے، اب انگریزی پڑھے ہونے والے کے پاس
لیکن یاد رکھو یہ بھی عید پڑھتے ہیں. میں انگلینڈ گیا ایک دفعہ، وہاں ہمارے بھاول نگر کے ساتھی ہیں، ویلز ایک ریاست ہے ان کی، وہاں میں گیا تو مجھے اس ساتھی نے پوچھا، وہ بھاول نگر کے ساتھی نے، کہ حضرت یہ ہدایہ کیا چیز ہے؟ میں کہ ہدایہ؟ بھائی تو یہ سوال کر رہا اور انگلینڈ میں کر رہا ہے، جب پاکستان میں کرتا تو میں سمجھتا بھائی کوئی اس کا بچہ یا کوئی چاچے مامے تائے کا مدرسے میں پڑھتا ہوگا، وہ ہدایہ کی کتاب پڑھتا ہوگا. یہ انگلینڈ میں پوچھ رہا ہے حضرت ہدایہ کیا چیز ہے؟ میں کہ ہدایہ ہمارے فقہ کی بہت اونچی کتاب ہے جس میں مسئلے مسائل لکھے ہیں، اور تقریباً تمام مسائل کی بحث ہے اس کے اندر. قاضیوں کی بحث کی ہے کہ قاضی کیسے فیصلہ کرے، قاضی کیسے گواہوں کو پہچانے، مدعی کی کون سی بات کیسے ہوگی مدعا لے کے، وہ پوری بحث. میں نے کہا یار یہ آپ ہدایہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ کہا کہ میرے پاس ان کی دکان ہے، ایک انگریز جج آتا ہے جو ہائی کورٹ کا جج ہے، انگریز ہے ہائی کورٹ کا، عیسائی جج ہے، ہائی کورٹ کا جج ہے. کہ ایک بات میرے پاس آیا تو میں نے کہا کہ جج صاحب آپ آئے ہو، چلو میں آپ کو کافی شافی پلاتا ہوں. میری دکان پر کچھ دیر بیٹھ گیا، ہمارے علاقے کا، میں نے اس سے تھوڑی گپ شپ کی تو مجھے کہنے لگا کہ بھائی میں ججوں میں سب سے زیادہ کامیاب جج ہوں، اور اس کی وجہ پتا ہے کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے میں تمہاری کتاب ہدایہ ہے اس کا انگریزی ترجمہ مطالعہ کرتا ہوں، اس لیے میری جو جج کرنے میں سمجھ ہے وہ دوسرے ججوں کی نہیں ہے. اب اندازہ کریں، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں نماز پڑھے تھے تو امام یوسف نوجوان تھے، یتیم تھے، مسجد میں جلدی جلدی عصر کی نماز پڑھ کے جانا پڑتا تو امام حنیفہ نے ان کی نظر پڑ گئی. کہتا اللہ والے جو نا کہتے اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. لوگ سمجھ لیتے ہیں جی یہ بزرگ ہیں بالکل ساتھ آئے ہو، وہ ہمیں اندر تک دیکھ لیتے ہیں اندر کیا ہو رہا ہے تمہارے، تم کیا جذبے لے کے آئے ہو. جیسے ایک بزرگ تھے تو ان کے پاس ایک آدمی ہے جی میں بڑا توڑا بہت ہی کرنا بہت تکڑا توڑنے بغیر میرا دل نہیں لگتا. وہ سمجھ گیا کہ 2 نمبر بندہ ہے. اب وہ ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے، سارے مجلس والے کہتے یار عزت عاشق کوئی نہیں دیکھا جیسے یہ عاشق ہے. اب بزرگ نے تو پہلی نظر میں پہچان لی ہے. تو وہ اصل میں آیا تھا وہی کسی کام سے 2-3 دن، ان کا چلو ادھر آرام سے رہیں گے، خانقاہ میں مرغ مسلم چلتے ہیں، وہ آرام سے 2-3 دن روٹی بھی ٹھاٹ کی کھائیں گے. پھر بعد میں کتنے بزرگ تھے کتنے میں بزرگ سمجھ گئے. بزرگ نے کہا کہ بھائی باورچی خانے والے سے کہا کہ صرف دال پکانا، دال کے علاوہ کوئی نہ پچے، اور دال بھی بالکل پتلی پتلی دال ہو جن میں دانا بھی دال کا کدے کدے نہیں گیا. مدرسوں میں ایسی بکتی رہتی، کبھی جب مدرسوں کے حالات آ جاتے ہیں، جب بجٹ ختم ہو جاتا ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. پھر وہی حال ہوتا ہے جو سلمان علیہ السلام کا جو ہے نا ہدہد نے دعوت کی تھی، حضرت آپ کے اور آپ کے لشکر کی دعوت ہے. اور میں اچھا کہا جی بالکل آؤ. تو ایک جھیل پر لے گیا جی میں تو تھوڑے کالی بڈی ہے. میں نے یاد ہے کہ وہ کالی بڈی چوں کلالیاں سا کھاندے ہوں جائے نکے نکے سے. آؤ ہم بھی دوست کلالیاں لے آندے نے. جب میں تو کلالیاں دی گل سنی تو کلالیاں لے آندے، اس کو لوٹس کہتے ہیں انگریزی زبان میں، بہت قیمتی. اور اسے لوٹس دنیا میں یہ خشک کر کے اس کے اندر سے پاؤڈر نکالتے ہیں، اس پاؤڈر کو کھانے پینے میں استعمال کیا جاتا. بہت مہنگی چیز ہے جو آپ کے ہاں مفت میں ملتی ہے، کلالی. اس کا استعمال جو ہے اور اس کو طبی طور پر بھی اس کے بہت فوائد ہیں. ان کلالیاں کھایا کرو لب بنے مفت لگتی ہیں. خیر خود لے گیا اسی طرح پانی تھا کھلا. سلمان صاحب گئے بھی پتہ نہیں کہاں دعوت کی ہے. تو اس نے ایک حدود تھا نا، ایک مکڑی پکڑی اور مکڑی توڑ کر پانی میں ڈال دی
انہوں نے کہا حضرت بوٹی تو ایک ہی ہے، باقی سارا شوربہ پیو۔ بزرگوں نے کہا کہ دال بھی ایسی پکانی کے دانے کبھی نظر آئے، لو جی اگلے دن ہی بچ گیا بستر لے کے۔